نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے عظمت والی ہستیاں جو ہیں فرمایا میرے صحابہ کی ہستیاں ہیں۔ کن کے بعد؟ فرمایا اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین ہستیاں کون سی ہیں؟ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا، بعض اوقات ہماری محفلوں میں بھی نعرہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں 5 نعرہ 5 تو نہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ لگتا ہے نا جی ہماری محفلوں میں بھی۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر میں بتاتا ہوں، یہ جو نعرہ لگانے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 1.25 لاکھ نبیوں سے سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ عقیدہ ہے رافضیوں کا، یہ عقیدہ ہے اہل تشیع کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی 1.25 لاکھ انبیاء سے افضل ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا جو کسی غیر نبی کو نبی پر فوقیت دے، افضلیت دے، نبی سے بڑا مانے، کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے ائمہ نے فقہاء نے یہ لکھا کہ جو کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے وہ کیا ہے؟ وہ کافر بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے، وہ واجب القتل بھی ہے۔ اتنا سخت فتویٰ ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو کہتے ہیں وہ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، اس کا مطلب یہ ہے کہ لگاؤ نعرہ اس کا جو 1.25 لاکھ انبیاء سے افضل ہے اور اعلی معاذ اللہ۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری محفل میں یہ نعرہ لگنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارا بس یہی نعرہ، پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یہ ہے ہمارا نعرہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَخْتَارَ لِي مَنْ أَصْحَابِي، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو صحابی بنایا، اللہ نے ان کو بنایا ہے، میں نے آپ نے ووٹ دے کے نہیں بنایا ان کو صحابی نبی کا اللہ نے بنایا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اصحابی اربع، فرمایا خصوصاً میرے 4 صحابہ جو ہیں۔ اب سنیں حدیث پاک میں ترتیب کیا ہے، فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی رحمہم اللہ۔ سرکار نے ترتیب کیا بیان فرمائی، پہلے ابو بکر صدیق کا نام، پھر عمر فاروق کا نام، عثمان غنی کا نام، پھر مولا مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کر بتلایا۔ لوگوں سنی اصل وہ ہے، مسلمان بھی وہ ہے جو ترتیب یوں مانے جو میں نے بیان فرمائی ہے۔ سنی وہ ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مانے، ان کے بعد پھر عمر فاروق کو خلیفہ مانے، پھر ان کے بعد عثمان غنی کو خلیفہ مانے، پھر ان کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ مانے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ نور جہان مرنے والی مر گئی، کئی لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا کر گئی، ملنگ پی کے بس جو پہلا نمبر دمادم مست کلندر تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ تو رافضیوں کا عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃہ بلا فصل، ان کی اذان آپ نے سنی ہوگی، باقاعدہ وہ اعلان کہتے ہیں، 3 صحابہ کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دیکھا دیکھیے ہمارے سنی بھی دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ ہمارے عقیدے میں بھی یہ رافضیت یہ جو گھسائی جا رہی ہے، اللہ کے فضل سے جب تک سنی موجود ہیں عقیدہ اہل سنت میں کبھی رافضیت دخول نہیں کر سکتی، کبھی رافضیت داخل نہیں ہو سکتی۔ ہم یوں ہی مانتے ہیں جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منوایا ہے۔ سرکار نے نام لے کے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں فجعلہم اصحابی، اللہ نے ان کو میرا صحابی بنایا ہے۔ فرمایا وقال فی اصحابی کلہم خیر، فرمایا میرے سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں، سارے کے سارے خیر پر ہیں، سارے کے سارے خیر پر ہیں، یعنی سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ کے قرآن سے بھی ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے میں نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ سرکار بھی فرماتے ہیں میرے سارے کے سارے صحابہ خیر پر ہیں، جنتی ہیں۔ اب جن کو سرکار خود فرمائی یہ جنتی ہیں، اور کوئی بے ایمان ان کو معاذ اللہ ان کو کہے یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، ایسے بندے کو جوتے مارنے چاہیے پکڑ کے۔ یاد رکھیں ہم نے اللہ کے قرآن سے بیان کر دیا کہ جو صدیق اکبر کی خلافت کا، آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کی نص کا منکر ہوا، اور جو قرآن کی نص کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ نے شرح عقائد نصفی کے اندر بیان فرمایا ورد النصوص کفر، فرمایا قرآن کی نص کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں سرکار کے چاروں یاروں کی اللہ کامل محبت نصیب فرمائے،
سرکار کی آل پاک کی اللہ کامل محبت نصیب فرمائے، ہر طرح کی بد عقیدگی سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ آمنا برب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔